بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتش کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس پروگرام کا نام ہے بچوں کی شام۔ یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور قسمتش کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں آج بھی انشاءاللہ الکریم بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے۔ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور قسمتش کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک قیامت کے دن کی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا کہ جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ پیارے بچوں اور قسمتش کے ناظرین، حدیث پاک میں درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ شروع میں تھوڑا مشکل لگے گا، شروع میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ پہلے 100 پڑھنا شروع کرنا ہے، پھر 200 کرنا ہے، پھر 300 کرنا ہے، ایک دن آپ 1000 پڑھنے والے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو پیارے بچوں اور قسمتش کے ناظرین، ہم نے عادت بنانی ہے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ پیارے بچوں اور قسمتش کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بچے اور قسمتش کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک شامل کی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام
میرے مدنی آقا کی شان ہی نرالی ہے، میرے مدنی آقا کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے مدنی آقا کی شان ہی نرالی ہے، چاند کی درگاہ ان کو ہم کہے تو مجرم ہیں، چاند کی درگاہ ان کو ہم کہے تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، میرے مدنی آقا کی شان ہی نرالی ہے، چھاؤں میگھ کی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، چھاؤں مگھ کی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، شہر مصطفیٰ تیری، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، وہ بلال حبشی ہو یا ویسے کرنی ہو، وہ بلال حبشی ہو یا ویسے کرنی ہو، ان پہ مرنے والوں کی، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، کل جہاں بھکاری ہے، ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، کل جہاں سوالی ہے، میرے مدنی آقا کی شان ہی نرالی ہے، ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، کہ رب نے کب ان
کی کوئی بات ٹالی ہے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے میرے مدنی آقا کی شان کی نرالی ہے میرے مدنی آقا کی شان کی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے میرے مدنی آقا کی شان کی نرالی ہے میرے مدنی آقا کی شان کی نرالی ہے میرے مدنی آقا کی شان کی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مدنی آقا کی شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہیں سارا جگ سوالی ہے اور کیوں شان اعلیٰ نہ ہو کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دورا ہمارا نبی کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رگی چاند بدلی کا نکلا ارے ماشاء اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خدیر کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو عیب تناغی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا سبحان اللہ آخر میں بھی یہ کہوں گا میرے مدنی آقا کی شان ہی نرالی ہے ارے دو جہاں کے داتا ہیں سارا جگ سوالی ہے سبحان اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمنہ کا لاڈلا شاہ گھر دو سرا ہے غبیب کبریا تاجدار انبیاء ہے شفیع الورا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی نعرہ غیر عطار کا سب سے آخری نبی میرے مدنی آقا کی شان کی نرالی ہے ماشاءاللہ پیارے بچوں اور بندش کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ بچوں کی شان پیارے بچوں ایک واقعہ سیگمنٹ میں ہم آ چکے ہیں مگر سب سے پہلے تو مسلمان بھائی کا شکریہ مسلمان بھائی نے ہمیں اتنا پیارا کلام سنایا اللہ پاک مسلمان بھائی کو بار بار میٹھا مزین دکھائے اور اللہ پاک ان کو بار بار حج کی سعادت میں نصیب فرمائے پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین آج ہم ایک واقعہ سننے والے ہیں اور اس واقعے سے ہمیں نیکی کے کام بھی معلوم ہوں گے اور جس کو ہمیں یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے تو چلتے ہیں واقعے کی طرف پیارے بچوں مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی
سحری کا وقت رات کا اندھیرا ہوتا ہے. دیکھا ہے آپ نے رات کا اندھیرا کس طرح کا ہوتا ہے. اب پہلے کے زمانے میں تو جب حضور کا دور تھا تب تو لائٹیں بھی نہیں تھی. آج تو کچھ روشنی ہوتی ہے, اس وقت تو لائٹیں بھی نہیں تھی. کہ اچانک سوئی گر گئی, اور اس وقت کیا ہوتے تھے, چراغ ہوتے تھے, تو چراغ بھی بجھ گیا. سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا. اتنے میں رحمت والے آقا, نور والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور والے چہرہ مبارک کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا, یہاں تک کہ سوئی بھی مل گئی. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ میرے مدنی آقا کی شان کی نرالی ہے, میرے مدنی آقا کی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا چہرہ مبارک کتنا روشن ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس شخص کے لیے تباہی ہے. کیا؟ اس شخص کے لیے تباہی ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا, مجھے جو قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, وہ کنجوس ہے. وہ کون ہے؟ کنجوس. وہ بخیل یعنی کنجوس ہے. کیا کون ہے؟ کنجوس. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ بخیل کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے میرا نام تو سنا, اس نے میرا نام سنا مگر مجھ پر دودھ پاک نہ پڑا. مجھ پر پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین, دودھ پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل. نیت کریں, آج سے روزانہ شروع کریں. مشکل ہوگا مگر نیت کریں کہ آج سے انشاءاللہ عز و جل روزانہ کے روزانہ 1000 دودھ پاک پڑھیں گے. میری بھی نیت ہے, تمام کے تمام نیت کریں انشاءاللہ الکریم آج سے روزانہ 1000 بار دودھ پاک پڑھیں گے. دودھ پاک پڑھنے کے فضائل آپ روزانہ سنتے ہیں, تو کیا کرنا ہے, ہم نے دودھ پاک پڑھنے کی کثرت کرنی ہے. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین, اس سچے واقعے سے یہ سبق یعنی لیسن ملا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور والے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور والے ہیں, اور محروم ہیں وہ لوگ, اور محروم ہیں وہ لوگ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر دودھ پاک نہیں پڑھتے. تو بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک نام سنیں جب, تو ہمیں دودھ پاک لازمی پڑھنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دودھ پاک پڑھنے والا بنائے, آمین. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور پیٹس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. جس سیگمنٹ کا نام ہے پیٹس کارنر. بچوں کی شان, بچوں کی شان. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, میں ہوں پیٹس کارنر کے ساتھ سید محمد جنید اتاری. آج ہم آپ کو ایک ایسے جاندار کے بارے میں بتائیں گے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے, اور صرف ذکر ہی نہیں بلکہ اس کے نام پر پوری سورت بھی ہے. یہ دیکھنے میں تو بہت ہی اسمال سائز کی ہے, لیکن اس کے بہت سے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں جو آج ہم نے آپ بچوں کو بتانے ہیں. جی تو پیارے بچوں, آج ہم آپ کو چونٹی کے بارے میں بتائیں گے. چونٹی کو انگلش میں آنٹ کہا جاتا ہے, جبکہ عربی میں چونٹی کو نملتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں, نملتن کہتے ہیں. آنٹ کو سوشل انسیکٹ بھی کہا جاتا ہے. سوشل انسیکٹ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس پلینٹ ارتھ پر کالونیز بنا کر رہتی ہیں. ان کالونیز میں ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے. اس وقت پوری دنیا میں آنٹ کی 12,000 ڈفرینٹ اقسام موجود ہیں. بچوں, آنٹ کی 3 بیسک ٹائپس ہیں: کوئین, میل آنٹ, فیمیل آنٹ ورکر. کوئین آنٹ یعنی ملکہ چیونٹی اپنی پوری لائف میں صرف انڈے دینے کا کام کرتی ہے. میل آنٹ جو کہ کوئین کے ساتھ ہی رہتے ہیں, لیکن ان کی ایج زیادہ نہیں ہوتی, اسی وجہ سے یہ کوئین سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. اور فیمیل آنٹ ورکر جو کہ انڈے نہیں دیتی بلکہ اپنی رہنے والی کالونیز کو نہ صرف بناتی ہیں بلکہ ان میں فوڈ سپلائی چین کا کام بھی کرتی ہیں, یعنی سب تک کھانا پہنچانے کا کام کرتی ہیں. کوئین آنٹ 30 ایئرز تک زندہ رہ سکتی ہے, یعنی 30 سال تک زندہ رہتی ہے, جبکہ فیمیل آنٹ ورکر 1 سے لے کر 3 سال تک کی ایج رکھتی ہیں. بچوں آئیں ایک چھوٹا سا انٹرسٹنگ سا واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا مانگنے کے لیے جا رہے تھے
کہ اچانک ایک چیونٹی پر آپ کی نظر پڑی. وہ اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھا کر کہہ رہی تھی, اے اللہ پاک, تیری پیدا کی ہوئی چیز میں سے ایک میں بھی ہوں اور ہمیں رزق دینے والا تو ہی ہے. دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں عذاب نہ دے. جب سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ دعا سنی تو فرمایا, واپس چلو, اس چیونٹی کی دعا سے بارش برسے گی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. کچھ آنٹ والنٹریز میں اپنی کالونیز بناتی ہیں. آنٹ کی باڈی میں 3 بیسک پارٹ ہوتے ہیں. پہلا ہیڈ, جس میں سینسری آرگنز ہوتے ہیں جیسے کہ آنکھ اور اینٹینا وغیرہ, جبکہ دوسرا پارٹ تھورکس ہوتا ہے جس میں مسلس ہوتے ہیں جس سے چیونٹی کی 6 ٹانگیں جڑی ہوتی ہیں, اور تیسرا مین باڈی پارٹ ایبڈومن ہوتا ہے جس میں اس کے اندر باقی آرگنز ہوتے ہیں. ہر آنٹ کی 6 لیگز ہوتی ہیں جو کہ اس کی ٹرنک کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں, جن کے ہیڈ پر اینٹیناز موجود ہوتے ہیں, جن کی ہیلپ سے یہ نہ صرف سن سکتی ہیں, ٹچ کر سکتی ہیں, ٹیسٹ کر سکتی ہیں, بلکہ اسمیل بھی فیل کر سکتی ہیں. پیارے بچوں, کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اینٹینا بہت اسپیشل ہوتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے سے کنورسیشن یعنی بات چیت کرنے کے علاوہ انہیں ٹچ بھی کر سکتی ہیں. ایکسپرٹس کے مطابق آنٹ کے لنگس یعنی پھیپڑے نہیں ہوتے, بلکہ ان کی باڈی پر ہر جگہ ٹائنی ہولز بنے ہوتے ہیں جن کی ہیلپ سے یہ سانس لیتی ہیں, اور ان کی باڈی میں موجود بلڈ ہیڈ سے آنے والی ایک لانگ ٹیوب کے ذریعے پوری باڈی میں فلو کرتا ہے. بچوں, آنٹ ایک بہت ہی نازک انسیکٹ ہے. ہمیں انہیں بلا وجہ مارنا نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چیونٹیوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے ماہنامہ فیضان مدینہ. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے کچھ اچھی اور فائدہ مند باتیں. پیارے بچوں, تو بچوں آج ہم مئی 2018 کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے امامہ باندھنے کا طریقہ سنیں گے. پیارے بچوں, بہت ہی ساری سنتوں میں سے ایک بہت ہی پیاری سنت امامہ شریف بھی ہے. امامہ شریف باندھنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. اگر امامہ باندھتے وقت ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا. اس لیے کم از کم یہ نیت ضرور کر لیجئے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے سنت ادا کرنے کی نیت سے امامہ باندھ رہا ہوں. بہت ہی مشہور عالم دین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, امامہ قبلہ رو کھڑے ہو کر باندھیں, اور جب کھولیں تو پیچ کر کے کھولیں, ایک بار ہی نہ اتاریں. یعنی جیسے باندھنے میں پیچ پر پیچ دیا تھا اسی طریقے سے کھولیں, اور امامہ باندھنے کے بعد آئینے میں دیکھ کر درست کر لیں. بچوں, بہتر یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیچ سر کی سیدھی رائٹ جانب جائے. امامے کے شملے کی کم از کم منیمم لمبائی 4 انگلیوں کے برابر ہو, اور زیادہ سے زیادہ میکسیمم 1 ہاتھ یعنی آدھی پیٹھ تک ہو. پیارے بچوں, امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو اور نہ ہی 6 گز سے زیادہ ہو. اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں سنت کے مطابق امامہ باندھنے والا بنائے, آمین. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, آج ہم نے سنا امامہ باندھنے کا طریقہ کہ امامہ کیسے باندھنا ہے, اور امامہ باندھنے سے پہلے نیت بھی کر لینی ہے. امامہ باندھنے سے پہلے نیت بھی کر لینی ہے. اب نیت کیا کرنی ہے, زیادہ یوں ہی کر لیں کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور سنت پر عمل کرنے کے لیے امامہ باندھتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ امامہ جب کھولیں تو پورا ایک ساتھ نہ اتاریں, بلکہ پیچ کر کے اتاریں, جیسے آپ نے باندھا تھا ویسے ہی اتاریں گے. تو یہ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, ہم نے سنا آج امامہ باندھنے کا طریقہ, ماشاء اللہ ہمیں سنا ہے رضا بھائی نے, ان کا بہت شکریہ. اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. مدینہ کے ناظرین اور پیارے بچوں, آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام کیا ہے سیوک سائنس. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج کے ہمارے سیگمنٹ سیوک سینس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں, آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے اس ٹاپک کا نام ہے
अपने से बड़ों, खवातीन, बच्चों और माजूरों को तरजीह देना। हमें सबसे पहला काम जो सिविक सेंस सिखाती है वो है आपस में बातचीत करना और एक दूसरे से इखलाक से पेश आना, यानी अपने बड़ों से किस तरह से पेश आना है, अपने छोटों से किस तरह पेश आना है और अगर माजूर अफराद हो तो उनसे कैसे पेश आना है। ये सब एक बहुत जरूरी और अहम जिम्मेदारी है जिसे हम सब ने मिलकर निभाना है। प्यारे बच्चों, हम सब इस दुनिया में एक साथ मिलजुल कर आराम से रहते हैं। हमारे गली मोहल्ले में कई तरह के लोग होते हैं, बूढ़े, जवान, बच्चे वगैरह। ये सब लोग इंसान हैं और हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आज के सिविक सेंस में हम आपको जिम्मेदारी के बारे में बताएंगे जो बड़ों, बच्चों, खवातीन और माजूर अफराद की इज्जत और एहतराम के बारे में है। आपको चाहिए कि आप इंतजार करें उस वक्त तक के जब तक के बड़े आपस में बात मुकम्मल कर लें, फिर आप बात करें। ज्यादातर जो हमारे घरों में बूढ़े लोग मौजूद हैं उनसे हम बात ही नहीं करते। अगर घर में दादा दादी, नाना नानी है तो हम उनके पास ही नहीं बैठते। अगर वो कुछ काम कह दें तो हम सुनते ही नहीं और उन्हें वो काम करके भी नहीं देते। सबसे पहले तो हमें उनके लिए वक्त निकालने की जरूरत है। जैसे आप मदरसे, नमाज, कुरान पाक सीखने के लिए वक्त निकालते हैं, ठीक उसी तरह घर में मौजूद बड़ों के पास बैठे, उनसे बातें करें, उनकी बातें सुने, उनसे सवाल करें और अच्छा वक्त गुजारें। बड़ों के साथ हुस्न सलूक यानी अच्छा सलूक करो, यानी उनकी इज्जत करो, उनके एहतराम में अपनी जगह छोड़ दो और उन्हें पेश करो। बूढ़े अगर चल नहीं पा रहे तो उन्हें सहारा दें। अगर रोड पार कर रहे हो तो हाथ पकड़कर उनकी मदद करें। खवातीन भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है जिनका एहतराम और इज्जत हम सब पर फर्ज है। खवातीन की इज्जत बिल्कुल वैसी ही करनी चाहिए जैसे आप अपने घर में मौजूद माँ और बहन की करते हैं। ये रिश्ते अल्लाह पाक ने बनाए हैं। प्यारे बच्चों, घर का सबसे अहम फर्द होती है खातून जो पूरे घर के कामकाज और देखभाल में मेहनत करती हैं। सुबह के नाश्ते से रात सोने तक सबसे ज्यादा घर में खवातीन ही काम करती हैं। इन सब की हमें इज्जत करनी चाहिए। इसी तरह बच्चे भी होते हैं। बच्चे हमेशा अपने जहन में मौजूद काम कर रहे होते हैं या खेल कूद रहे होते हैं। बच्चे आपस में खेलते खेलते लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि लड़ने से एक दूसरे को चोट लग जाएगी। फिर अम्मी अब्बू को फिक्र रहेगी हर वक्त कि हमारा बच्चा कहीं बाहर लड़ तो नहीं रहा, किसी को तंग तो नहीं कर रहा। सारे बच्चों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की बात गौर से सुने और गलती हो जाए तो उसे मुआफ कर दें। अगर बड़ा बच्चा छोटे बच्चों को किसी बात से मना करे तो ये देखना चाहिए कि वो किस बात पर मना कर रहा है। हो सकता है कि वो बात सही कर रहे हो। हर बात में अच्छा बर्ताव करना ही सिविक सेंस है। माजूर अफराद भी हमारी सोसाइटी में रहते हैं। कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। माजूर अफराद भी हमारी तरह इंसान हैं। हमें माजूर अफराद के साथ बहुत नरमी से पेश आना चाहिए। कुछ बच्चे माजूर अफराद को देखकर उन्हें तंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी की टांग नहीं तो बच्चे उनसे दौड़ लगाने की बातें करके उस बच्चे को तंग करते हैं। अगर किसी बच्चे की आंखें टेढ़ी है तो आंखों के बारे में मजाक करते हैं या यूं कह ले कि माजूर इंसान की माजूरी का मजाक उड़ाते हैं, जो सख्त गुज़ा का काम है। माजूर अगर कोई खड़ा है तो पहले उसे मौका दें। अगर व्हील चेयर पर है तो उसकी मदद करें और सबसे अहम के अच्छे इखलाक से पेश आएं। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। आइए प्यारे बच्चों, अगर मदरसे के नाज़रीन शामिल करते हैं सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है मैनर्स। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सेगमेंट मैनर्स के साथ मैं हूँ फुज़ैल अत्तारी। प्यारे बच्चों, गुड मैनर्स में से एक अहम ये है कि कचरा वगैरह रास्ते में ना फेंकें। जैसे हम बिस्किट खाते हैं या कुछ और तो कुछ बच्चे रैपर कहीं भी फेंक देते हैं, या कोई फल खाया जैसे कीनू या केला खाया और इसका छिलका रास्ते में फेंक दिया। प्यारे बच्चों, ये बहुत बुरी बात है। इससे कोई फिसल भी सकता है, गिर भी सकता है और बहुत तकलीफ दे चोट भी लग सकती है। ऐसे ही कुछ बड़े लोग पान खाकर कहीं भी पान की पीक फेंक देते हैं। ये भी बहुत बुरी बात है। इससे गंदगी भी होती है और लोगों को तकलीफ अलग होती है। तो प्यारे बच्चों, रास्ते और गली कूचों में
खास तौर पर जहाँ से लोगों का गुजर होता हो वहाँ हरगिज कुछ ना फेंकें, बल्कि डस्टबिन का इस्तेमाल करें। बल्कि कभी रास्ते में कोई तकलीफ वाली चीज देखें तो उसे हटा दें। जैसे कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारा रास्ते से पत्थर, कांटे और हड्डियां हटा देना सदका है। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और मदरसा के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अब अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और मदरसा के नाज़रीन, सेगमेंट है क्विज टाइम। क्विज टाइम सेगमेंट में होते हैं सवाल और आप देते हैं उसके जी। पहला सवाल बताइए कि खजूर से रोजा खोलना सुन्नत है या वाजिब है? जी सुन्नत है। सुन्नत है। चले बताएं भाई, बगदाद भाई क्या कह रहे हैं? सुन्नत। सुन्नत है जी, आगे दें जरा। सुन्नत है। सुन्नत है जी, आगे दें। सुन्नत है। जी अनस भाई। सुन्नत है। जी आगे क्या कह रहे हैं? जी आप क्या कह रहे हैं? सुन्नत है। कौन कौन कह रहा है सुन्नत है? सब कह रहे हैं सुन्नत है भाई। चले भाई, आप कह रहे हैं सुन्नत है और जवाब सबका दुरुस्त है जी। अगला सवाल बताइए कि मगरिब की नमाज के अलावा, मगरिब की नमाज के अलावा वो कौन सी नमाज है जिसकी 3 रकातें होती हैं? जी चलें बताएं। ईशा होती है। ईशा होती है। ईशा में 3 रकातें होती हैं फर्ज। नहीं फिर कौन सी नमाज है? चलें जी। 3 वितर। 3 वितर जी, आगे दें। 3 वितर। जी 3 वितर ईशा में होती है। जी 3 वितर, माशाअल्लाह। 3 बच्चों ने जवाब दिया 3 वितर और तीनों का जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह जी। अगला सवाल बताइए कि वो कौन है जिससे मुसलमान दुआ मांगते हैं? सब मिलकर जवाब दे दें। जी अल्लाह पाक, माशाअल्लाह सबका जवाब। वो कौन सी किताब है जिसको देखने से भी सवाब मिलता है? जी कुरान मजीद, माशाअल्लाह जवाब। जी खाने से पहले अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल जाएं तो याद आने पर क्या पढ़ना चाहिए? जी चलें। बिस्मिल्लाहि अव्वल व आखिरा। जी चलें, आप क्या कहते हैं? इनको दें जरा सबसे पहले। जी बिस्मिल्लाहि अव्वल आखिरा। जी इनको दें सबसे आगे। जी बताओ। बिस्मिल्लाहि अव्वल व आखिरा। जी चलें इधर दें, बताएं। बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिरा। जी बिस्मिल्लाहि अव्वलहु आखिरा। माशाअल्लाह, जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। और जिन्होंने नहीं दिया उनके इल्म में इजाफा हो गया। नतीजा के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम क्या है कुरानी सूरतें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, आज हम कुरान पाक की एक सूरत के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। कोशिश करें ये बातें तवज्जो के साथ सुनें। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम हक़्क़ है और ये सूरत कुरान पाक के पारा नंबर 29 में है। हक़्क़ नाम रखने की वजह, प्यारे बच्चों, हक़्क़ क़यामत के नामों में से एक नाम है और इस सूरत को इसी नाम के साथ शुरू किया गया है, इसलिए इसे सूरह हक़्क़ कहते हैं। इस सूरत में किन किन टॉपिक्स को बयान किया गया है, आइए इनमें से कुछ सुनते हैं। इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इसमें क़यामत की सख्तियाँ बयान की गई हैं। नंबर 1, इस सूरत के शुरू में बताया गया है कि क़यामत यकीनी तौर पर आएगी और इसकी सख्तियों का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। नंबर 2, इस सूरत में बताया गया जो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए उन्हें अल्लाह पाक ने उन्हीं कश्ती में सवार करके तूफान से बचाकर उनकी हिफाजत फरमाई। नंबर 3, इस सूरत के आखिर में दलील के साथ बयान किया गया है कि आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह पाक से दुआ है
جو سنا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچے اور کرس مدرسہ کے ناظرین، آج ہم نے سنا سورہ حاقہ کے بارے میں. ماشاءاللہ میں اسحاق بھائی نے سنا ہے، اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا بدیہ دکھائے. اسی کے ساتھ پیارے بچے اور کرس مدرسہ کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کرس مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام، بچوں کی شام، آ گئی بچوں کی شام، پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.